ظہور امام زمان علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے وارث زمانہ کے ظہور و خروج کے لیے مل کے باجماعت باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پاک سیدہ بطول عذرا آیت کبریٰ کی خوشنودی کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت کرو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنے اپنے مرحومین کی نجات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں جو مومنین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے سارے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرد کو پورا کرتے ہوئے اس صف اعضاء کے حقیقی وارث اس منبر کے حقیقی وارث شریعت مصطفیٰ کے حقیقی وارث دستار مصطفیٰ کے حقیقی وارث کربلا والوں کے خون کے منتقم کی آمد کے لیے سارے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من هذنا الى یوم الدین وبعد یوم الدین فی الجہنم عذابا شدیدا بے شمار اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر سارے مل کے عبادت میں شرکت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے غدیری بن کے مل کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت دشمن شبیر تیرے دین تے لعنت پاک سیدہ کے گستاخ پاک سیدہ کے دشمن پہ لعنت صلوات بر محمد و آل محمد میں سید کوشش کرتا ہوں
ایک دو چیزیں جو ضروری سمجھتا ہوں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے یقین میں اور ایمان میں شامل ہے کہ اس مجلس پاک میں مولا کی حاضری اور پہرا ہوتا ہے، اور جب سے مجھے شعور آیا ہے تو میں اپنے بارگاہ، اپنے مالک کی بارگاہ میں کبھی اس کرسی پہ نہیں بیٹھا۔ یہ میری صفت میں شامل ہے، جتنا بھی ہو میں نوکر کی حیثیت سے، نوکر کا کام نہیں ہوتا کہ مالک کے سامنے کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ یہ میری عادت میں شامل ہے۔ میں عقیدت مند سا انسان ہوں، ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب آج جمع ہیں۔ اس میں ایک لحظہ بھی مجھے ادھر ادھر کی باتوں کا شوق نہیں، چونکہ مولا کا ممبر ہے، حاضری اسی طرح ہونی چاہیے، چونکہ اس کو ہم ممبر نہیں سمجھتے، قبر شبیر سمجھتے ہیں۔ ذیشان جوادی صاحب کی کتاب ہے، نقوش عصمت اس کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب مظلوم کربلا کی زردی کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا تو ایک بیری کا درخت تھا جس کو کاٹ کے تختے بنائے گئے، اس تختے کو شکل ایک ممبر کی دی گئی جس پہ کھڑے ہو کے مظلوم کربلا کی شہادت بیان کی جاتی تھی۔ تو اس ممبر پہ کھڑے ہونے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، ہم اس کو قبر شبیر سمجھتے ہیں۔ یہ مظلوم کی قبر کا غلاف ہے، قرآن سے کم نہیں ہے، جو کہ نسبت ہو گئی ہے۔ ابھی ابھی گزرا ہے ذی الحج کا مہینہ، ہر بندے نے ذی الحج دیکھا۔ ایک دو بات ضروری ہے، پھر میں گفتگو اپنی کا آغاز کرتا ہوں۔ ذی الحج میں چونکہ آپ زندگی گزر گئی، ہم لوگ آپ سے سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے، سمجھتے اور سمجھانے میں ایک دوسرے کو، تاکہ جو چیزیں ہیں ہمارے ذہنوں میں، عزاداری کا سلسلہ ہم کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، آج سارے یہ بینر لگے ہیں، ممبر لگا ہے، سب کچھ سلسلہ کار کیوں کیا ہے۔ ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا، ہر بندے نے دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا، کعبے میں گئے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ سب سے پہلے احرام باندھتے ہیں۔ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ احرام باندھتے ہیں، کچھ لوگ گھر سے نیت کر کے احرام باندھ کے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، کچھ وہاں جا کے باندھتے ہیں۔ پھر اس میں جو حج کی شرائط ہیں، حج کے احکام ہیں، اگر ایک رکن بھی حج کا مس ہو جائے تو حج خطرے میں پڑتا ہے۔ پتا توڑنا ممنوع ہے، مچھر تک کو مارنا ممنوع ہے، لیکن حج کے رکنوں میں ہے طواف کرنا، خون نکالنا، قربانی کرنا، احرام باندھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی تو احاطہ میں غیبی سی آواز آئی، میرا محبوب، میرا خلیل، مجھے تیری قربانی پسند آئی ہے، لیکن یاد رکھ مجھے اس سے بڑی قربانی مل گئی ہے، مجھے ذبح عظیم مل گئی ہے، اس قربانی کے بدلے میں تجھے انسانوں کا امام بناتا۔ یہی ہے نا قرآن کا فیصلہ، بولو۔ ذبح عظیم مل گئی ہے، بڑی قربانی مل گئی ہے۔ بڑی قربانی، سنی شیعہ نے لکھا، بڑی قربانی سے مراد کربلا کی قربانی، ٹھیک ہے۔ چھوٹی قربانی میں ارکان حج کہے جاتے ہیں، لیکن جو بڑی قربانی ہے، جب علماء آتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ علماء کی آہو بخت کی جائے، ان سے پوچھو تو صحیح نا کہ قبلہ ہمیں یہ بھی بتاؤ کہ چھوٹی قربانی کے اور رکن تو ہیں، طواف کرنا، کنکریوں میں شیطان کو مارنا، احرام باندھنا، حج میں خون نکالنا، جو بڑی قربانی ہے آخر اس کے رکن کیا ہے؟ پھر سید مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی عزاداری کی رسم ہے، تم نے یہ رسم لفظ نکالا کہاں سے؟ حج کے لیے تو ارکان ہے، تو پھر عزاداری کے بھی تو کوئی رکن ہونے چاہیے نا۔ جو بڑی قربانی ہے پھر اس کی شرائطیں کیا ہیں؟ احرام باندھتے ہیں، یہ کالا لباس کیوں پہنا؟ بتا دیا کہ ہم نے احرام عزاداری کا پہن لیا ہے،
ہم حسین کے غم کے لیے تیار ہو گئے۔ اکثر لوگوں کو سیدزادہ اعتراض ہوتا ہے، یہ قمیضیں اتار کے ماتم کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کعبہ میں لباس اتار کے احرام باندھ کے حج کہاں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ وہاں تم کپڑے اتار لو تو سب کچھ جائز ہے؟ اگر جو مظلوم کربلا کی عزاداری ہے، پھر اگر کپڑے اتارنے جائز نہیں ہے تو پھر کوئی رکن تو ہمیں بتاؤ نا، کہ عزاداری کا کوئی دوسرا طریقہ کار تو ہمیں بتاؤ نا، کہ عزاداری کے طریقے کیا ہیں اور رکن کیا ہے؟ یہ سارا انتظام کر رہے ہیں، یہ اہتمام کر رہے ہیں ہم ذبح عظیم کے لیے جو آنے والی قربانی ہے۔ وہ بھی عشرہ، یہ بھی عشرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے بآواز بلند پریشان تو نہیں ہو گیا؟ ایک دو بات میں نے ضروری سمجھی تاکہ نوجوان، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، سب سے زیادہ خوشی یہ چھوٹا سا بچہ جو دعائے ظہور پڑھ کے گیا ہے۔ یہ دعائے ظہور اسم اعظم ہے، ہر بندے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے مالک کو یاد کرے۔ ریت جو ہے اپنے سردار کو یاد کرتی ہے۔ میں لفظ پہلا کہنے لگا ہوں اپنی، تاکہ ادھر ادھر کی باتیں نہ ہوں۔ چاند رات ہے، سارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کائنات میں توریت، زبور، انجیل، پھر اس لفظ کو دل و دماغ میں جگہ دیجئے گا، کائنات میں توریت، زبور، انجیل یہ کلام الہی تھی، لیکن قرآن کلام الہی ہے۔ پھر ہمیں کوئی قرآن کے علاوہ تب توریت، زبور، انجیل کا حافظ نہیں ملتا۔ جب اصلی شکل میں ہے ہی نہیں تو اس کے حافظ کیسے ملیں گے؟ یہ اعزاز ہے قرآن کا کہ جس کے حافظ بھی موجود ہیں اور محافظ بھی موجود ہیں۔ جس کو زبان مولا نے دی ہے میرے ساتھ بولنا ذرا، کہ جیسے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، توریت، زبور، انجیل اللہ نے نازل کیا نا، کون کن کی حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے نا۔ جیسے اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، توریت کو رکھ لیتا، زبور کو رکھ لیتا، انجیل کو رکھ لیتا۔ یہ قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو قرآن کو باقی رکھا، ان کو باقی کیوں نہیں رکھا؟ اگر توریت باقی رہتی، زبور باقی رہتی، انجیل کیسے آتی؟ انجیل اگر باقی رہتی تو قرآن کیسے آتا؟ کتاب کے بعد کتاب نہیں آنا تھا، ایک گئی دوسری کو اللہ نے بھیج دیا۔ قرآن آخری کتاب ہے، حضور آخری نبی ہے۔ قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، حضور کے بعد آخری نبی کوئی نہیں، تو قرآن کو بھی اللہ نے باقی رکھا۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کو اللہ، میں لفظ کہنے لگا ہوں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، حضور کے بعد آخری نبی کوئی نہیں۔ سنت الہی یہ ہے جو آخری ہو اللہ اسے باقی رکھتا ہے۔ آئے آئے ایک سوال ہے جو جوان نسل کے ذہن میں آئے گا کہ اللہ حضور کو باقی رکھتا، قرآن کو باقی رکھتا، زبور انجیل کو، آدم پہلے نبی ہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ آدم جو کہتے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ آدم کو باقی رکھ لیتا۔ آدم اگر باقی رہتے تو نوح کیسے تشریف لاتے؟ نوح اگر باقی رہتے تو ابراہیم کیسے تشریف لاتے؟ یعنی نبی کے بعد نبی نہیں آنا تھا، ایک گئے دوسرے کو بھیج دیا۔ قرآن آخری کتاب، حضور آخری نبی۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو آخری ہو اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے آدم کو خلق کیا، آدم کو باقی رکھتا، لیکن آدم کے جو صفات بیان کی گئی، سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ جبکہ نبی ہیں، پہلا تعارف خلافہ سے کیوں کرایا گیا؟ غور ہے، جب نبی ہے آدم تو پہلا تعارف ان کا خلافت سے کیوں کرایا گیا؟ خلافت سے پہلا تعارف کرا کے سمجھایا یہ گیا ہے کہ
خلافت کے بغیر باقی نہیں رہے گی۔ پہلا تعارف ہے خلافت سے۔ رسول جب دنیا میں آئے تو کیا ان کا تعارف کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ حضور معلم ہے۔ میں لفظ سید یہاں پہ کہنے لگا ہوں کہ حضور آخری نبی ہے، آخری ہادی نہیں ہے۔ جاگنا ذرا ذہنوں کو بیدار کرنا، جو مجلس میں بیٹھے ہو، میں ایک لحظہ بھی، حضور آخری نبی ہے، آخری ہادی نہیں۔ حضور پہ نبوت ختم ہے، آخری امام نہیں۔ حضور پہ نبوت ختم ہے لیکن آخری خلیفہ نہیں۔ لفظ کہوں یہاں پڑھے لکھے لوگوں میں کہ حضور آخری نبی ہے، حضور پہ نبوت ختم ہے لیکن آخری محمد بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کہ آخری محمد بھی نہیں ہے۔ یہ خود سنی شیعہ نے لکھا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اے میرا حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو اس افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ افلاک کس کے لیے بنے؟ بولو، حضور کے لیے نا۔ پریشان تو نہیں ہوگے کہ یہ کائنات بنی کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ جب بنا ہی حضور کے لیے ہے تو جب حضور چلے گئے تو چاہیے تھا یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ جب حضور کو تم نے دفن کیا، یہ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، شمس و قمر کی کندیلیں روشن کی، آدم و حوا کو بھیجا کہ زمین پہ جاؤ، جا کے دم دے کے دکھاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ ایوب کو کہا کہ صبر دکھاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا، اس کا انتظار کرو۔ یوسف کو کہا کہ حسن کے جلوے دکھاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ ادریس کو کہا کہ درس و تدریس دو، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ عیسیٰ کو کہا کہ فساد کے سلیقے بتاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ عیسیٰ کو کہا کہ آداب دوستی بتاؤ، لیکن تم مقصد کائنات نہیں، وہ تمہارے بعد آئے گا۔ تم اس کا انتظار کرو۔ یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو تمہارے بعد آئے گا، نام اس کا احمد ہوگا، اس کا انتظار بھی کرنا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، جس نے اس اقرار کا انکار کیا وہ فاسق ہو جائے گا، نہ نبی رہے گا نہ خلیفہ۔ جاگنا ذرا جاگنا۔ جو اس اقرار کا انکار کرے گا وہ فاسق ہو جائے گا۔ آدم آئے انتظار محمد کی، نوح آئے انتظار محمد کی۔ اب ہر بندہ اپنے اپنے مقام کو سمجھنا، میں انبیاء بتا رہا ہوں، تم بیٹھ کے اپنا مقام سمجھنا۔ آدم آئے انتظار محمد کی، نوح آئے انتظار محمد کی، ابراہیم آئے انتظار محمد کی، موسیٰ آئے انتظار محمد کی، عیسیٰ آئے انتظار محمد کی۔ انتظار نہ کرتے تو فاسق ہو جاتے، نہ عزت بچتی، نہ نبوت رہتی، نہ مقام رہتا۔ اب آدم آئے انتظار کیا، انتظار نہ کرتے تو فاسق ہو جاتے۔ اب نہ کہنا کہ انتظار محمد بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، بلکہ انتظار آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی سنت ہے، دستور ہے، اصول ہے، قانون ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے پہلے محمد کی انتظار کی اور ہم آخری محمد کے انتظار۔ سمجھے ہو اپنے مقام کو؟ انہوں نے پہلے کا انتظار کیا، ہم آخری کے۔ میں نے سمجھا کہ چونکہ ہر بندہ انتظار میں ہے، دو چار جملے انتظار کے کہتا چلوں۔ یہ کائنات حضور کے لیے بنی، کے لیے کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی حیدری صاحب ہم تو بیٹھے ہی آپ کے لیے، آپ چلے جائیں میں پڑھتا رہوں گا۔ بولو، میں کہتا ہوں جی میں تو پڑھ ہی آپ کے لیے رہا، آپ چلے جائیں میں پڑھتا رہوں۔
دعویٰ میرا سچا ہے؟ نہیں نہ سچا. جب کہتے ہیں کہ کائنات بنی ہی حضور کے لیے ہے تو ہے آپ کے. چلو میں اور آسان کرتا ہوں تاکہ بچے بھی اس بات کو سمجھ سکے کہ کہتے ہیں کہ انتظار کا مقصد کیا ہے. انتظار تو ہر بندہ کر رہا ہے. محرم نے آنا تھا، انتظار ہے. آپ کہتے ہیں آپ دیکھو نا یہ سارے جمع ہوئے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہے نا؟ بولو مقصد کے لیے آئے نا. مقصد کیا ہے؟ عزاداری مظلوم کربلا، اس لیے سارے جمع ہے نا. آنے کا بابا کوئی مقصد ہے نا. تذکرہ مظلوم کربلا. جب آپ آئے تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا. بولو میں بہت بڑا فیصلہ دینے لگا ہوں کہ ذکر مقصد ہے. یہ سب کچھ پہلے تھا، سپیکر تھا، میز تھا، قالین تھے، لیکن یہ مقصد نہیں. کہتے ہو حضور کے لیے کائنات بنی. جب تھے پہلے تو نظر بعد میں کیوں آئے؟ کچھ غور ہے یا نہیں؟ یعنی مقصد ہوتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. یہ مقصد کائنات حضور تھے پہلے. دیکھو نا کے لیے حضور کے لیے کائنات بنی. تو جب تم نے حضور کو دفن کیا تو چاہیے تھا یہ سارے کا سارا کے لیے ختم ہو جاتا. کائنات وجود سے عدم میں چلی جاتی. یہ شمس و قمر کا باقی رہنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ میز، کرسی، قالین، سپیکر. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے تذکرہ مظلوم کربلا. مقصد کیا ہے؟ ذکر مظلوم کربلا. یہ سب کچھ پہلے کیوں ہے؟ یہ مقصد کو ظاہر کرنے کا انتظام ہے. حضور مقصد کائنات تھے پہلے. آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ و عیسیٰ کو بھیجا. مقصد کو ظاہر کرنے کا. یہ کائنات کا باقی رہنا، شمس و قمر کی کندیلوں کا برقرار رہنا، آسمان سے ابر کا برسنا، زمین سے پودوں کا نکلنا، پودوں سے پھل کا آنا، پھل میں رس کا آنا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ لیلۃ القدر کو آسمان سے ملائکہ کا زمین پہ آنا، زمین سے پھر آسمان کی طرف جانا. ہر ذی شعور کو یہ بتا رہا ہے کہ اس محمد کے بعد بھی کوئی محمد باقی ہے. اس محمد اگر محمد نہ ہوتا تو یہ کائنات ختم ہو جاتی. یہ کے لیے کی حیثیت سمجھے ہو. مقصد کائنات ہوتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. حضور تھے پہلے، نظر بعد میں آئے. اب اگر حضور چلے گئے تو حضور کے بعد کون ہے؟ جس کی وجہ سے وجود کائنات ہے. میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو ایک لحظے سے پہلے یہ زمین کائنات تباہ و برباد ہو جائے. قرآن کا فیصلہ ہے. تو کائنات میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ملک بھی ہیں، سید بھی ہیں. بقا کس کی وجہ سے؟ وارث زمانہ کی وجہ سے. جملہ کہوں کہ مصطفیٰ کائنات میں آئے. وجہ تخلیق کائنات جو ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ. جو بقائے کائنات ہے وہ امام زمانہ ہے، جن کی وجہ سے کائنات کی بقا ہے. میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، وارث موجود ہے ہر دم. میں نے کوشش کی کہ 2-4 جملے انتظار کے حوالے سے کہتا چلوں. پہلا دن ہے، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے. اگر میں 2-4 جملے وارث زمانہ کی کہہ دوں پریشان تو نہیں ہو جاؤ گا؟ جو کہ وقت کی ضرورت ہے. یہ پنیری لگا رہے ہیں، آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں لگا رہے ہیں؟ سب کچھ محرم کے بینر، یہ پرچم سارے کے سارے علم ہیں، سپیکر سارا کچھ. یہ مقصد نہیں ہے.
کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. مقصد ہے تذکرہ مظلوم کربلا. آپ آئے، اب آپ انتظار کا مقصد ہی سید یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. انتظار کا فلسفہ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مولا آئیں گے تو کریں گے. اب دیکھو نا، یہ ذکر مقصد تھا. آپ نے تیاری کی، سپیکر لگایا، ممبر لگایا، دریاں بچھائی، یہ علم لگائے، بینر لگائے، ٹھیک ہے، انتظام کیا کہ حیدری صاحب جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے. ذکر کرنا آپ کا کام ہے. اب امام زمانہ کے انتظار کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، تیاری کرنی ہے کہ مولا جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے، آگے آپ کا کام ہے. صرف زبان سے کہہ دیا کہ مولا آئیں گے تو کریں گے، یہ کب تک کہیں گے؟ انتظار ہے یہ گھر کبھی تو آباد دیکھیں، کبھی تو اس گھر کی بہاریں دیکھیں. 1400 سال گزر گئے اس گھر کو اجڑے ہوئے، کبھی تو اس کی بہاریں دیکھیں. کیا ہمارے دل کی خواہش نہیں ہے کہ پھر شہزادہ علی اکبر کے سر پہ تاج الہی ہو، پھر یہ گھر کائنات دیکھے کہ سادات کائنات میں آباد کس طرح تھی؟ ان سب خوشیوں کے لیے مالک زمانہ کو یاد کیا کر، ہر وقت یاد کیا کر. ہر مشکل میں مولا کو پکارو، ہر مشکل میں. اگر مشکل میں نہیں پکارو گے تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہر روز امام کے نام کا نوجوانوں صدقہ دیا کر. یہ جس سے پیار نہیں ہوتا اس کے نام کا دیتے ہو یا نہیں؟ اولاد سے پیار ہے، بچوں سے پیار ہے تو امام کے نام کا بھی صدقہ نکالا کرو. زیادہ دور نہ نکل جاؤں کہ ہر مشکل میں اپنے وقت کے امام کو پکارو. اگر مشکل حال نہ کریں تو پھر پکارنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ بحرین میں شاہ جی ایک مرتبہ بحران آ گیا بہت بڑا. وہ انار آ گئے جن پہ نقش فٹ تھا. ہر دور میں کوشش کی گئی ہے شیعوں کو ختم کرنے کے لیے، سادات کو ختم کرنے کے لیے. وہ انار آ گئے، نقش ختم تھا کہ لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ. ممبر پاک ہے، نام لینا گوارا نہیں کر رہا، سمجھ خود جانا کہ جیسے ہی آیا نا، اب انہوں نے بلایا اس دور کے عالم دین تھے سید محمد. انہوں نے کہا یہ دیکھ یہ اناروں پہ معجزہ ہو گیا، یہ تو کرامت ہو گئی. تم کہتے ہو کہ یہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، اگر سچا نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ یہ اناروں پہ کیسے درج ہو گیا؟ اس کا جواب دو. سید محمد کہتے ہیں ہمیں 3 دن کا ٹائم دو. 3 دن کا ٹائم لیا، صحرا میں چلا گیا، گریبان چاک ہے، سر سے امامہ اتارا، ننگے پاؤں فریاد کرنی شروع کی کہ اے حجت درا، اے مالک کائنات ہماری نصرت کرو. 3 دن سید گزر گئے، جواب نہیں آیا. جو نا امید ہو کے سید محمد واپس چلنے لگے. رستے میں ایک نقاب پوش سے ملاقات ہوئی. نقاب پوش دیکھ کے کہتا سید محمد کہاں گئے تھے؟ فرمایا یہ دربار میں واقعہ ہوا، اناروں پہ نقش تھا کہ لا الہ الا اللہ فلاں صاحب خلیفۃ اللہ. ہم نے 3 دن کا ٹائم مانگا، یا جواب دو یا کلمہ پڑھو. آگے سے وہ نقاب پوش دیکھ کے کہتا ہے مہلت ختم ہو گئی. سید محمد اب کیا کرو گے؟ پڑھو گے کلمہ؟ جس کے قبضہ دل پہ علی کا بسیرا ہے، جو اپنے دل میں علی کا کعبہ سجا کے بیٹھا ہے، وہ سارے اٹھا رہا حلال زادو میری طرف دیکھ رہا. جب نقاب پوش نے کہا نا کہ سید محمد واپس جا کے پڑھو گے کلمہ، سید محمد دیکھ کے کہتا ہے ہم مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے. جیسے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا، آگے سے وہ نقاب پوش دیکھ کے کہتا سید محمد پھر جاؤ جا کے دربار میں چیلنج کرو، چیلنج کر کے کہنا کہ اناروں کو چیرو، اندر سے خاک نکلے تو ہم سچے، اگر دانے نکلے تو تم سچے. علی جب کہا نا کہ اندر سے خاک نکلے تو ہم سچے، اگر دانے نکلے تو تم سچے، فوراً سید محمد قدموں پہ جھک گیا، جھک کے کہتا ہے کہ السلام علیکہ یابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میرا تم پہ سلام ہو. مرتضیٰ حیدری قدموں پہ جھک کے کہتا ہے کہ سید محمد تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ وقت کا امام ہے؟ سید محمد
کہتے ہیں حیدری عقل سے کام لے، جو اندر کو جانے وہ امام ہوتا ہے، جو باہر کو جانے وہ عوام ہوتی ہے۔ سارے مل کے سارے نعرہ سید محمد کہتا ہے مولا یہی جواب دینا تھا تو 3 دن کیوں لگائے؟ بطول زادے کے چہرے کے تیور بدلے۔ جملہ سننا حلال زادو، جب کہا نا اتنی دیر کیوں لگائی، آگے سے امام فرماتے ہیں سید محمد یہ ہم سے پوچھتے ہو کہ 3 دن کے بعد جواب کیوں دیا؟ تم نے دربار میں 3 دن کا ٹائم کیوں مانگا تھا جس کے منہ میں زبان ہے؟ جتنا تم نے ہم پہ اعتماد کیا اتنا ہی ہم نے تمہارا کام کیا۔ سید محمد تو دربار میں کھڑا ہو کے کہتا میں ابھی بتاتا ہوں، تیرے چیلنج کرنے میں دیر ہوتی میرے آنے میں دیر نہ ہوتی، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بطول زادے کو پکارو تو صحیح نہ، اگر کوئی وقت کا مشکل کشا نہیں ہے تو پھر پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر سانس میں پکارو، ہر وقت اپنے امام کو پکارو۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بچے کو دیکھ کے جو دعائے ظہور امام زمانہ پڑھ رہا تھا۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں، آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون رو رہے ہیں، خون رو کے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا والو کب یہ پردہ حجاب ہٹے گا؟ میں جا کے اس بغیر دنیا سے پوچھوں گا کہ بتاؤ میری دونوں دادیوں کا جرم کیا ہے؟ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ ایک کا ایک نوجوانوں جتنے کل سے پرسوں سے ماتم کے لیے تیاری کر رہے ہو، رات کو میں آ رہا تھا تو سیدان مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کو چھوڑ کے میں پھر بارگاہ گیا، رات کو لیٹ گیا صبح نوکری کرنے کے لیے، یہ جو کام کرتے ہو اس کا تمہیں اجر بتانے لگا۔ ایک مومنہ مائی تھی جو ہر سال کوئی بھی ڈیوٹی نوجوانوں مل جائے نا تو کبھی محسوس نہ کرنا، فخر سے وہ کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک مومنہ مائی تھی سید کہ جو ہر سال صف عذاب بچھاتی تھی، علاقے کی گرد و نواح کی عورتیں آتی، گریہ کرتی، پرسہ دیتی، واپس چلی جاتی۔ ایک سال ایسا آیا کہ یہ بیمار ہو گئی، مفلوج ہو گئی، اٹھ نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہر بندہ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں نا یار بتاؤ چاند محرم کا طلوع ہو گیا ہے، ہر بندے کے دل میں ہے کہ چاند محرم کا طلوع ہو، ہم حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ دینے چلے۔ ماتمیہ تم تو گھروں میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ رہے ہو نا، ذرا اندازہ کرو یہی چاند علی کی بیٹیوں میں نے صحرا میں دیکھا ہے، اون محمد کی ماں نے صحرا میں چاند دیکھا ہے، دیکھ کے کہا ہوگا اے آسمان کے چاند تیری روشنی بچانے کے لیے میں اون محمد لے کے آئی ہوں، میں اکبر جیسا حسین بیٹا لے کے آئی ہوں۔ اس نے بھی چاند محرم کا دیکھا، اس مومنہ مائی کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتی ہے میرے اللہ چاند محرم کا بھی طلوع ہو گیا ہے، میں بیمار ہوں، میں اٹھ بھی نہیں سکتی، کیسے حسین کی صفحہ بچھاؤں گی، کیسے اہتمام کروں گی؟ دل ہی دل میں باتیں کر رہی ہے، آنکھوں سے رو رہی ہے۔ جب دروازے پہ دقل باب ہوئی، آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی مائی میں اسی علاقے سے آئی ہوں، سنا ہے تو ہر سال عزاداری کرواتی تھی، عزاداری کے لیے آئی ہو، تو نے صفحہ عزا کیوں نہیں بچھائی؟ مائی کہتی ہے چونکہ میں بیمار ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، کون اہتمام کرے گا، کون انتظام کرے گا؟ وہ بی بی دیکھ کے کہتی ہے مائی تو عزاداری کروا، اگر تو اجازت دے تو تیرے گھر کے سارے کام میں کرتی ہوں، بی بی تو عزاداری نہ رو۔ وہ کہتی ہے مائی کہتی ہے میں تیری مشکور ہوں، ممنون ہوں، میں تو اٹھ نہیں سکتی، تیری وجہ سے آج حسین کی عزاداری ہوگی۔ عزاداری ہوتی رہی،
لوگ آتے رہے، مومنہ عورتیں آ کے حسین کی بہنوں کو پرسہ دیتی رہی، حسین کا ماتم کرتی رہی۔ ماتمی سید و دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ جب آئی ہے نا شب عاشور، وہ بی بی سامنے آ کے کہتی ہے مائی میں نے تیرے کل کا بھی سارا کام کر دیا ہے، اب مجھے اجازت ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ جب کوئی کام کرتا ہے تو سید آپ اس کی خدمت نہیں کرتے، کچھ پیسے دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا میں جانا چاہتی ہوں، وہ بی بی دیکھ کے کہتی ہے بی بی آج کی رات ہی تو بطول زادی کی مشکل رات ہے، تو کیوں جا رہی ہے؟ آواز آئی میری بیٹیاں صحرا میں اکیلی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ دل دکھے ماتم میں مجھے معاف کرنا۔ جب کہا نا میں جانا چاہتی ہوں، کل کا بھی میں نے کام کر دیا ہے، اس بی بی نے تھوڑے سے پیسے ایک گٹھڑی میں دیے، بیبی میں تیری مشکور ہوں، تیری وجہ سے آج بطول زادی کی عزاداری ہوئی ہے۔ آگے سے علی کی بیٹی تڑپ کے کہتی ہے، علی کی زوجہ حسنین کی ماں تڑپ کے کہتی ہے مائی مجھے بتا کوئی اپنے بیٹوں کی عزاداری کی بھی اجرت لیتا ہے؟ میں حسین کی ماں ہوں، کل میری زینب صحرا میں اکیلی ہے، میں کربلا جا رہی ہوں۔ عزادار سارے کام بی بی مخدومہ کرتی رہی۔ کوئی بھی نوجوان ڈیوٹی مل جائے ضرور کیا کرو عزاداری پہ آ کے کہ حسین کی ماں تمہیں دعا دے کے جائے۔ 28 رجب، دو کے دو جملے، زیادہ تفصیل نکال سے انشاءاللہ۔ 28 رجب ہے، نانا کی قبر پہ میرے مولا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی۔ حسین نانا کی قبر سے لپٹ کے کہتے ہیں نانا لگتا ہے تیری حاضری میں دن کم رہ گئے ہیں، نانا اب مسلمان مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے۔ اتنی دیر میں ولید کا ایک سپاہی آیا، مالی سبتین کی روایت ہے، زہاب اس کا نام ہے۔ امام نے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے رات سے مجھے تیرا انتظار تھا، مغرب کی نماز کے بعد آیا ہے۔ مولا دربار میں ولید نے بلایا ہے، میں پڑھ گیا آپ سن کے جب کہا نا دربار میں ولید نے بلایا ہے۔ امام دیکھ کے کہتے جا اس کو جا کے کہہ میں رات کو آؤں گا۔ وہ سپاہی چلا گیا، شبیر نے نانا کی قبر کو سینے سے لگایا، جی بھر کے پیار کیا۔ سیدزادہ عادت تھی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کے شبیر اپنے گھر کی بڑی حویلی کے دروازے پہ آتے، ادھر سے انہوں محمد کی ماں آتی، دونوں بہن بھائی جی بھر کے ایک دوسرے کو گلے لگاتے، پیار کرتے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا بی بی کو انتظار کرتے ہوئے حسین نہیں آئے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ خیر ہو، حسین نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ یا تھوڑی دیر کے بعد میرے مولا حسین نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ بھاری نظر آیا، آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی کون ہو سکتا ہے؟ حسین میں تیرے حصے کی بہن زینب ہوں۔ حسین اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب بی بی نے غور سے دیکھا نا بھائی کے چہرے کو، آنکھوں کو دیکھا، دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے حسین کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، اللہ جانے تنہائی میں جا کے اندھیرے میں جا کے تو چھپ چھپ کے کیوں روتا ہے؟ بہن سے تیری آنکھیں چھپی ہوئی نہیں، لکی ہوئی نہیں، مجھے درد بتا تیرا درد کیا ہے؟ جب کہا نا درد بتا، حسین سر جھکا کے کہتے ہیں زینب بہن ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ جب کہا نا دربار میں بلایا ہے، علی کی بیٹی دیکھ کے کہتے ہیں حسین جب سے ماں دربار سے واپس آئی ہے میرا دربار کا اعتماد اٹھ گیا ہے، جب سے حسن ویر کا جنازہ واپس آیا ہے میرا مسلمانوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ حسین نہیں جانے دوں گی، ابا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، نہیں جانے دوں گی۔ جب کہا نا نہیں جانے دوں گی، حسین کہتے ہیں بہن میرا قاتل ولید نہیں، میرا مقتل مدینہ نہیں، مجھے جانے دے۔ بی بی دامن پکڑ کے کہتی ہے شبیر جانا ہے تو بے شک چلا جا، لیکن مجھے ضامن دے کے جا کہ تو واپس آئے گا۔ میں جملہ پڑھ گیا آپ سن گئے، اللہ جانے کیسے گزر رہی تھی۔ جناب عباس کی زوجہ، جناب فضل کی ماں، جناب لبابہ خاتون، دیکھا حسین جانا چاہتے ہیں، مخدومہ کہتی ہے ضامن دے کے جا۔ بی بی جلدی سے گھر میں آئی ہے، عباس کے سینے پہ فضل ہے، عباس کبھی فضل کا دائیں رخسار چومتا ہے، کبھی بایاں رخسار چومتا ہے،
علی کی بہو پہلی مرتبہ خاک پہ بیٹھی ہے، خاک پہ بیٹھ کے لکیریں مارنا شروع کی، فضل کی نظر پڑی ہے، تڑپ کے کہتا ہے بابا دیکھ تو صحیح میری ماں خاک پہ بیٹھی ہے۔ عباس تڑپ کے کہتا ہے فضل کی ماں میری زندگی میں خاک پہ کیوں بیٹھی ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے تو جان تیرا فضل جانے مدینہ اجڑ رہا ہے۔ آواز آئی کیا ہوا؟ آواز آئی دیکھ آئی ہو حسین جانا چاہتا ہے، آقا زادی جانے نہیں دیتی، کہتی ہے کوئی زامن دے کے جا۔ ماتمیہ جب کہا نا زامن دے کے جا، میرے مولا غازی نے نالائن نہیں سنبھلی، بھاگتے ہوئے آئے ہیں، آکے ایک ہاتھ آقا زادی کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ شبیر کے قدموں پہ رکھا۔ جب مخدومہ نے جھک کے دیکھا ہے نا کہ میرا غازی آ گیا ہے، تڑپ کے کہتی ہے حسین اب بے شک چلا جا، اب میرا زامن آ گیا ہے، سلامت رہو، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دیکھو۔ ماں بطول کی تم پہ راضی ہو، کہا حسین اب بے شک چلا جا، اب میرا زامن آ گیا ہے۔ عزادارو جب کہا نا عباس میرے حسین کا چہرہ دیکھ، میرے حسین کی آنکھیں دیکھ، میرے حسین کا امامہ دیکھ، جیسے حسین جا رہا ہے ویسا واپس لوں گی۔ اچھا آقا زادی، شبیر نے کہا عباس دربار میں چلنا ہے، مولا میں ساتھ چلوں گا۔ اچھا آباد ایک منٹ میری دیر طرف دیکھو، جن آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آیا، خیرات حسین کی ماں سے مانگ لینا، کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے تیرے حسین کو گریے کے لیے آئے ہیں۔ جن وجوہات کی بنا پہ ہماری آنکھوں میں جن گناہوں کی وجہ سے آقا زادی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، آقا زادی ہمارے وہ گناہ معاف فرما تاکہ تیرے حسین کو گریہ کر کے جائیں۔ جب کہا نا عباس میرے ساتھ چل، عباس ساتھ چلے، 18 بنی ہاشم سیدزادہ ساتھ لیے، آگے آگے حسین ہے، پیچھے پیچھے عباس ہے، کہیں اکبر ہے، اول محمد ہے، قاسم ہے، ہاشمیوں کے ہزار میں شبیر چلے، دربار کے دروازے پہ آئے، آواز آئی عباس رک جا۔ جب کہا نا رک جا، مولا آقا زادی کو ضمانت دے کے آیا ہوں، اگر کسی گستاخ نے گستاخی کی عباس پہ بی بی ناراض ہوگی۔ حسین چہرہ دیکھ کے کہتے عباس تو علی کا بہادر بیٹا ہے، عباس یہ دروازہ کو خیبر سے زیادہ وزنی تو نہیں، عباس اگر کسی گستاخ نے گستاخی کی میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہوں گا، عباس پھر تو جان، یہ دروازہ جانے، تیرا پروگرام جانے۔ اچھا مولا اندر آ گئے، عباس دروازے پہ، قدموں کی آہٹ پہ کان ہے عباس کے۔ ان کمینوں نے بڑے حوصلے سے بڑے آرام سے جب آئے نا مولا دربار میں، انہوں نے کرسی پیش کی۔ مولا کہتے ہیں کیوں بلایا ہے؟ یہ کہتے ہیں معاویہ مارا گیا ہے۔ حسین کہتے ہیں ہر کسی نے اپنے ٹھکانے کی طرف جانا ہے، مولا یزید تخت نشین ہوا ہے۔ حسین کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حسین یزید نے خط لکھا ہے کہ حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے ورنہ کا لفظ تھا۔ علی کا بیٹا کھڑا ہوا دیکھ کے کہتا تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ میرے نانا کے شہر میں تم مجھے دھمکیاں دو، تجھے پتہ نہیں دروازے پہ میرا عباس کھڑا ہے۔ مروان بے غیرت کہتا ہے ولید کو وقت یہی ہے، حسین کو قتل کر دو۔ قتل کا نام تھا۔ حسین بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ماتمی سیدزادو ابھی اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی۔ عباس نے دروازے پہ ہاتھ رکھے، دروازے نے رستہ دیا، عباس جلال میں آگے بڑھا۔ شبیر نے عباس کے چہرے کو دیکھا، عباس کا چہرہ علی کا چہرہ نظر آیا۔ عباس کو آگے بڑھ کے شبیر نے سینے پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں عباس رک جا، عباس رک جا۔ عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا وہ حسن کا جنازہ تھا، اس وقت میں چھوٹا تھا، میں تلوار لے کے آیا تھا، مجھے آقا زادی نے کہا تھا عباس تلوار روک جنگ نہیں کر رہی۔ حسین کہتے ہیں ماتمیوں رک جا، عباس جنگ
نہیں کر رہی مولا میں چھوٹا تھا میری ماں مجھے گود میں بٹھا کے کہتی تھی عباس حسین کی ماں اسی دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے عزادارو جب یہ کہا نا مولا آج تو وعدہ کر کے آیا ہے اگر کسی گستاخ نے گستاخی کی عباس پھر تو جان تیرا پروگرام جانے مولا آج مجھے پوچھ تو لینے دو کہ عباس کی زندگی میں تیرے قتل کا نام کون لیتا ہے اور ماتمیوں جب عباس کا جلال نہیں نہ رکا جملہ کہنے لگا مصعب کا پہلا جملہ ہے میرا کہ اب جلال نہیں نہ رکا حسین کہتے اکبر بیٹا میرے قریب آ اکبر قریب آیا شبیر نے سیدزادہ اکبر کے کان میں کوئی بات کہی اکبر جانے لگا عباس اکبر کا دامن پکڑ کے کہتا اکبر آج حسین کا بیٹا بن کے نہیں آج میرا شاگرد بن کے بتا کہ تجھے حسین نے کیا کہا ہے اکبر کہتا چچا میرا بابا کہتا ہے کہ میرے عباس کا جلال نہیں رک رہا گھر جا کے میری معصومہ کو لے آ معصومہ کا نام تھا عباس کی دستار گلے میں آ گئی اور رو کے کہتا مولا کہاں بغیرتوں کا دربار ہے اور کہاں تیری 4 سال کی سکینہ میں کہتا ہوں مولا غازی آج تو تیرے ساتھ حسین بھی ہے اکبر بھی ہے اس بڑے دربار میں آج 4 سال کی سیدزادی کا نام سننا گوارا نہیں کر رہا اللہ جانے اس وقت کیا گزری ہوگی جب 9 لاکھ بغیرت میں سمر تماچے مارتا تھا کہتی تھی چچا غازی میں رو گئی ہوں ماتم حسین آئے حسین سایہ